فساد کیسے کیا جاتا ہے؟ سارا مہینہ عبادتیں کر کر کے چاند رات کو ساری کیتی کتری خوب پا دیتی جاندی. یا عید والے دن، آئیے میں آخری جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس میں میں آپ کو چاند رات کے فضائل اور احادیث کے روشنی میں عید کا جو دن ہے اس کے فضائل آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پورا مہینہ روزے رکھ کے چاند رات کو سارا کڑے یا دودھ روڑ نہیں سڑنا، بلکہ یہ مزید حفاظت کرنی. ایک دفعہ دب کیا کہوں سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی چاند رات آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے، جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے. تو جب صبح ہوتی ہے عید کی صبح تو معصوم فرشتے تمام شہروں میں تشریف لاتے ہیں، گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہ بخشنے والا ہے. پھر اللہ خود مخاطب ہوتا ہے. ذرا تصور تو کریں، سارا مہینہ اللہ کو راضی کر کر کے عید والے دن اللہ ہمیں مخاطب ہو رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں. ہمارا دھیان ہی گناہوں کی طرف ہے، لہو و لعب کی طرف مصروف ہیں. ہم سارا مہینہ نمازیں پڑھنے والا بندہ عید والے دن نماز بھی نہیں پڑھتا، کہتا ہے کہ بس آج آرام کا دن ہے، آج میرا یار جیلوں چھوٹ گیا ہے، میں ذرا انہوں تے راضی کر لواں. تو اللہ پھر خود مخاطب ہوتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں تم آخرت کے بارے میں مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا. تم آخرت کے بارے میں اپنی بخشش مانگو وہ بھی دے دوں گا، اپنے بچوں کی مانگو وہ بھی دے دوں گا، اپنے بھائیوں کی مانگو وہ بھی دے دوں گا. یعنی آخرت کے بارے میں تم جو مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دوں گا، اور دنیا کے بارے میں بھی جو تم مانگو گے تو میں یہ دیکھوں گا تمہاری بھلائی کس میں ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں وہ عطا کر دوں گا. اب مثلا میں مانگ رہا ہوں یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے عید والے دن مجھ سے مانگنا ضرور ہے، اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہوئی وہ دے دوں گا، ورنہ اس سے بہتر کچھ اور ہوا تو تجھے وہ دے دوں گا، تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، جو تیرے حق میں بہتر ہوا تجھے وہ دے دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تک تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے تو میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا، میں تمہارے گناہ چھپاتا رہوں گا، لوگوں پر ظاہر نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے اندر ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے عید والے دن تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، میں تیرے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو پتہ چلا عید کا دن کتنا اہمیت کا دن ہے. عید کا دن یہ نوجوانوں میوزک لگا کے بیٹھ کر غیر شرعی باتیں کرنے کا، فلمیں دیکھنے کا دن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے پورا رمضان کا مہینہ میری عبادت کی ہے، اب تیری مزدوری کا ٹائم آ گیا ہے، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، تو جو مانگے میں عطا کروں گا. دنیا میں مانگے گا، دنیا کی کوئی چیز مانگے گا تو جو تیرے حق میں بہتر ہوگا وہ دے دوں گا، آخرت کا کچھ مانگے گا تو وہ تمہیں تجھے ضرور ہی عطا کر دوں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اور اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ مجرم ہیں حد سے بڑھتے ہیں، میں تمہیں ان کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا. اگرچہ تم گناہ گار ہو لیکن میں تمہیں ان کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا. اور تم عید پڑھنے آ گئے ہو تو جب تم واپس جاؤ گے تو جیسے آئے تھے ویسے واپس نہیں جاؤ گے، تم اپنے گھروں میں جاؤ گے، تم مغفرت یافتہ ہو کے جاؤ گے، تم مجھ سے راضی ہو کے جانا، میں تم سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو کر جانا. اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے سارا مہینہ روزے رکھتے رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، بتاؤ میں انہیں کیا دوں.
تو وہ کہتے ہیں یا اللہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اب یہاں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں، یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب کے اوپر واجب ہو گیا، رب کے اوپر لازم ہو گیا۔ اللہ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں، اللہ کے اوپر کچھ بھی لازم یا فرض نہیں ہے، یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے فضل سے خود کہے کہ میرے اوپر واجب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ان مزدوروں نے اپنا فریضہ مکمل کر لیا ہے، اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہیں، تو مجھ سے جو دعا مانگیں گے میں انہیں وہ عطا کر دوں گا۔ یہ عید پڑھنے آئے ہیں، جو مانگیں گے میں انہیں عطا کر دوں گا، اور جو دعا ان کے منہ سے نکلے گی اگر ان کے حق میں دنیا کے لحاظ سے ان کے حق میں بہتر ہوگی میں انہیں وہ بھی ضرور عطا کر دوں گا، وہ بہتر نہ ہوئی تو اس سے بھی کچھ اچھا عطا کر دوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پاک ہے جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں واپس جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا عید کا دن کتنا اہمیت کا حامل دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، یہ بخشش کا دن ہے۔ ایسا نہ کریں پورا رمضان نیکیاں کر کر کے اور عید کے دن کھو کھاتے سارا پاس پڑھو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ خوش ہیں کہ کل عید کا دن ہے، لیکن میں تو اس دن کو عید سمجھوں گا جب میں اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق عید کے دن رو رہے تھے، کسی نے پوچھا خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا خوشی کا دن تو ان کے لیے ہے جن کی عبادتیں قبول ہو گئیں، لیکن ان کے لیے عید نہیں وعید کا دن ہے جن کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے گئے، جن کی نماز ان کے منہ کے اوپر مار دی گئی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں اللہ مجھے ان لوگوں میں نہ کر دے کہ جن کی نمازیں اور روزے اللہ نے قبول نہیں فرمائے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا عمر تجھے دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمر ہیں جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا تھا عمر فی الجنہ، اے عمر اللہ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود اس قدر تقویٰ ہے اور اس قدر رب کا خوف ہے کہ وہ عید کے دن بھی یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ کر دے جن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، آخری دو باتیں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ عید کا دن کیسے گزارا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھانے جا رہے تھے، صحابہ کرام عیدگاہ میں پہنچ چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے تھے۔ رستے میں ایک گلی کے نکر پر ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن سے جانوروں اور پرندوں کا رونا بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للمسلمین نہیں کہا، اللہ نے رحمتا للعالمین فرمایا، ہر جہان کے لیے رحمت، ہر مخلوق کے لیے رحمت اللہ نے تیرے اور میرے نبی کو بنا کے بھیجا ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب گئے، دست شفقت رکھا، پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا اور میری ماں بھی نہیں تھی، آج لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عید پڑھنے جا رہے ہیں اور میں پریشان ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو مجھے انگلی پکڑ کر لے کر جاتا، میری ماں ہوتی مجھے اچھے کپڑے پہن کر تیار کرتی، میں بھی عید پڑھنے جاتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا ادھر میرے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میں بعد میں آ کر اس کی مدد کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا عید بعد میں پڑھیں گے، پہلے تمہارے کپڑوں کا انتظام کریں گے۔ اب ادھر عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اپنے گھر لے کر گئے اور جا کر جو لباس حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنایا تھا وہی لباس ان کو پہنایا، اس بچے کو پہنایا، اور پھر فرمایا بیٹا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے؟ اس نے کہا اگر یہ رشتے مل جائیں پھر تو دنیا کے سب رشتوں سے بہتر ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج سے یہی تیرے رشتے ہیں، آج سے تو میرا بیٹا ہے، عائشہ تیری ماں ہے اور فاطمہ تیری باجی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کپڑے پہنائے، خوبصورت لباس پہنایا، ایک ہاتھ کی انگلی کی طرف حضرات حسنین کریمین ہیں اور دوسری سائڈ پر وہ بچہ ہے، اب عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ یتیم زمانے کو پکار کر کہتا ہے یتیم تو تھا لیکن یتیمی کا مل پڑ گیا ہے۔ سرکار علیہ
السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، سرکار کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کا عید گزارنے کا انداز تھا کہ عید والے دن یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، پہلے یتیم کی دلجوئی کرتے ہیں۔ لہٰذا عید کے دن جتنا آپ سے ہو سکے یتیم کے اوپر، اس کے اوپر دست شفقت ضرور رکھیں، اور رمضان گزرنے کے بعد قرآن کو بند کر کے طاق پہ نہیں رکھ دینا، اس کو بعد میں بھی پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو حضرت ابی بن کعب، نبی پاک علیہ السلام ان کی تلاوت بڑی پسند فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب نے سوال کر دیا، اور بڑا خوبصورت انداز تھا سوال کرنے کا، بندہ حدیث پڑھتا ہے تو بندہ مچل اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں حضور آپ مجھ سے بڑا قرآن سنتے ہیں، کہیں اللہ نے تو نہیں آپ کو کہا کہ اس سے قرآن سنا کرو؟ سرکار نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے ہی کہا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رونے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ کو میرا قرآن پڑھنا اتنا پسند ہے کہ اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ابی بن کعب سے قرآن سنا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ پورا رمضان ہمارے منہ سے قرآن سنتا رہا ہے، اور رمضان کے بعد ہم قرآن پاک بند کر کے اوپر طاق پہ رکھ دیں کہ اب اگلے سال ٹاکی شاکی مار کے تھلے لاما دیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جب تک شیطان بند تھا تب تک تو میرے قریب رہا، جب شیطان کھل گیا تو بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تجھے وہ زیادہ پیارا ہے کہ سال میں 11 مہینے اس کے اور 1 مہینہ میرا، تجھے 11 مہینے شیطان کو دے دی، 1 مہینہ مجھے دے دیا۔ قرآن رمضان کے اندر مجھے امید ہے آپ سب نے پورا ضرور پڑھا ہوگا، لیکن رمضان گزرنے کے بعد بھی اسے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔